اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اجمعین۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ہماری پوری کی پوری جو کوثر کالج کی ٹیم ہے ان لوگوں کا۔ پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت محنت سے ایک بہترین ویبینار جو ہے آرگنائز کیا، اور جو سلیکشن تھی آپ نے دنیا بھر سے، پاکستان بھر سے چیدہ چیدہ شخصیات کو اور بہترین لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا، سننے اور دیکھنے اور سب بولنے والے۔ ٹاپک بہترین ٹاپک، اور میری بہن محترمہ ذکیہ بطول نجفی صاحبہ نے مجھ سے چاہا کہ میں بھی اس میں کچھ دیر کے لیے خطاب کروں۔ میں سب کو نہیں سن پایا، لیکن میں پچھلے 1-2 گھنٹے سے تو سن رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایبزارب کروں اور اس سے استفادہ کروں۔ الحمدللہ میں نے استفادہ بھی کیا۔ چند نکات جلدی پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک مذہبی تعلیم ہے اور ایک دنیاوی تعلیم، اور ہمارے یہاں عام طور سے دینی تعلیم، مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یا انگلش تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ مذہبی تعلیم بھی جو ہے اس کا انسان کو اس صورت پہ ثواب ملتا ہے جب اس کے سیکھنے کی نیت صحیح۔ مذہبی تعلیم یا قرآن اور حدیث کی تعلیم، فقہ اصول کی تعلیم، عقائد، احکام، یہ تمام تر علوم، ادبیات وغیرہ، یہ بہترین علوم ہیں اگر انسان کی ان کے سیکھنے کی نیت بہت اچھی ہے۔ نیت اگر یہ ہو کہ میں قرآن سیکھنے کے بعد جو ہے کسی کو جان سے مار دوں گا، تو یا اپنے آپ کو دوسروں پہ بالاتر منوا لوں گا، حدیث پڑھ کے میں لوگوں سے کہوں گا کہ تم مجھ سے کمتر ہو، میں، تو یہ نیت خالص نہیں ہے۔ بہت بڑے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ اس وقت بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بہت علیل ہیں قوم مقدس میں، وہ ہمیشہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ کسی کے درس خوندے تھم اللہ بشود عمر یک بت را پرستی دے۔ وہ کہتے تھے، فرماتے تھے ہمیشہ کہ کوئی اگر آدمی اس نیت سے دین کا علم حاصل کرے کہ میں بہت قابل بن جاؤں گا، میں لوگوں پہ اپنی قابلیت جھاڑوں گا، تو اس نے بت پرستی کی ہے۔ نہیں، ہم جو ہے کوئی بھی علم سیکھیں تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دنیاوی علم ہے، نہیں، تمام علوم کے سیکھنے میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، نیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تمام علوم اللہ کے لیے ہیں اگر نیت انسان کی اچھی ہو کہ میں ان کو علوم کو سیکھوں۔ تو جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کافی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پہ دین یعنی علم حاصل کرنا لازم و ضروری۔ تو تمام علوم، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں اب اتنا تو بڑا ہو گوں کہ آپ کو بیٹیاں کہہ سکوں، تو برا نہ بنائیے گا۔ بہرحال انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے بہن بھائی قرار دیا، لیکن آپ یعنی بہرحال میری بچیاں بڑی ہیں، تو اب آپ جو وہاں پہ پڑھ رہی ہیں کوثر کالج میں، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ بہت جدت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، فیوچر میں کیا بنیں گے، ابھی آپ کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، محنت سے پڑھیں، جو کچھ پڑھیں سیکھیں محنت سے۔ دوسری بات، یعنی ہم قوم مقدس میں جاتے تھے تو ہمارے استاد ایک فرماتے تھے، کہتے تھے جو تم نے عملی زندگی میں کرنا وہ عملی زندگی میں جا کے کرنا، تقریر کرو گے، تدریس کرو گے، یہ کرو گے، وہ تدریس چلیں بہت مفید ہے، مباحثہ بہت ضروری اور لازم، واجب، لازم کہنے چلے، لیکن ابھی ہم قوم میں جب تھے تو کہتے تھے ابھی آپ کا کام ہے پڑھنا۔ اسی طرح سے جب کالج میں ہے تو کام ہے پڑھنا آپ کا، محنت سے پڑھیں، اچھے مارکس لیں، نہیں بھی اچھے مارکس لیتے تو جو سیکھیں وہ اچھی طرح سیکھیں، جو سیکھیں اچھی طرح سے سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوئی اور پاکستان کی جو ہے مختلف فگرز پیش کی گئیں، میں بھی 1-2 دن پہلے میری میٹنگ ہو رہی تھی، ابھی آج کل سب میٹنگیں آن لائن چل رہی ہیں۔ کورونا وائرس کا ایک فائدہ ہوا کہ سب نے ذہنی طور سے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم لوگ آن لائن بھی جو ہے وہ مجالس بھی کر سکتے ہیں، ویبینار کر سکتے ہیں، ساری اپنی میٹنگز کر سکتے ہیں۔ تو ایک بزنس یعنی بہرحال میٹنگ تھی کوئی، یعنی کسی اس میں کسی بزنس میٹنگ میں تھا، تو اس میں ایک نان مسلم ایک گورے کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، کچھ اس میں ہمارے مومنین بھی تھے، تو انہوں نے مجھے اس میں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال یعنی ہم اس میں جب میٹنگ میں گئے تو وہاں پہ ایک انگریز نے فگرز دی کہ بزنس جو ہے وہ
7% صرف خواتین برطانیہ کے اندر بڑی کمپنیوں کے یا بڑے بزنس یا چھوٹے بزنس جتنے بھی بزنس ہیں ان کی صرف 7% خواتین ہیں جو 7%، 60 نہیں 7، سمپل 7% برطانیہ میں خواتین ہیں جو کمپنیوں کی مالک ہیں یا جو بزنس کے اندر بڑے عہدوں پہ، عام طور سے آفس ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں تو وہ تو ہیں۔ تو اب ہمارے اسلام میں سب سے بڑی مثال ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی موجود ہے، جنہوں نے بزنس لائن کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا مقام، چھوٹا موٹا مقام نہیں، ملیکۃ العرب مقام پایا اور لقب پایا، اور وہ شادی سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان سے شادی نہیں کی تھی جب ان کا لقب تھا ملیکۃ العرب، اور وہ بزنس میں سب سے بڑی جو ہے وہ شخصیت تھی، صرف خاتون نہیں، سب سے بڑی شخصیت تھی۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپروو کرتے تھے کہ ہاں وہ تجارت میں جائیں، لیکن پردے کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو بہرحال بزنس لائن بھی ہے، ایجوکیشن کے جتنے فیلڈز ہیں، اور ابھی میری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ مشن اورینٹڈ ہونا چاہیے، بالکل صحیح فرما رہی تھی۔ تو ہم جب مشن اپنے لیے قرار دیں، ایک میں اس کے اندر تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بہت اچھی پوائنٹ، جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی اچھی بات، تو لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے لیے کوئی مشن قرار دے دیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن میں ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے کوئی ہدف ہوتا ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں یا یہ بننا چاہتی ہوں، میرے لیے میں زندگی میں یہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت آپ، میری بیٹیاں جو ہیں، وہ اپنے لیے جو بھی ہدف قرار دیں، لازمی نہیں کہ وہ آپ کو ہدف مل جائے، اور جب اگر وہ ہدف آپ کو حاصل نہ ہو سکے تو اس میں ڈسہارٹ نہیں، دل شکستہ نہیں ہو، یہ نہیں ہو کہ نہیں میں تو وہ مثال کے طور پہ میں پروفیسر بننا چاہتی تھی، میں میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں نہیں بن سکی، میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل اسکول کے اندر۔ یاد رکھیے کہ زندگی کے اندر انسان بڑے اہداف اور بڑے جو ہیں اپنے لیے گول سیٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ حاصل نہ کر سکے تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان فوراً اپنے لیے نیا ہدف قرار دینا چاہیے۔ زندگی کے اندر ہار تسلیم نہیں کرے، محنت کرتے رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من جد وجد، جو بھی محنت کرے گا وہ پالے گا، اور مسلسل اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں گی اور آپ کی ساری انرجی ختم کر دیں گے، آپ کو محسوس ہوگا میرے میں انرجی نہیں ہے، مجھے اب جو ہے کچھ نہیں میں زندگی میں۔ اور بعض ایسے افراد ہوں گے وہ آپ کو کچھ ہی منٹس آپ ان کے ساتھ بیٹھے، آدھا گھنٹہ، 10-15 منٹ، 20 منٹ، وہ آپ کو دوبارہ جو ہے موٹیویٹ کر دیں گے، وہ آپ کو دوبارہ فل آف انرجی کر دیں گے۔ ایسے لوگوں میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ایسا آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، یعنی وہ آپ کو موٹیویٹ کرے عبادت کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے اندر بھی بڑے اہداف قرار دیتی۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ پازیٹیو رہے، پازیٹیوٹی۔ آخری بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں میں کیونکہ تمام موضوعات کو میں ایکسپینڈ کر سکتا تھا لیکن میں ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا، یعنی ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو میں سے، یہ عام چیز، پازیٹیو میں سے پازیٹیو نکالنا، نیگیٹو سے نیگیٹو نکالنا، یعنی آپ نے زندگی میں اچھا کام دیکھا، کہاں یہ اچھا کام ہے، میں بھی اچھا کام، برا کام دیکھا، نہیں یہ برا کام ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ پستی یہ ہے کہ انسان پازیٹیو میں سے بھی نیگیٹو نکالے، اچھی باتوں میں سے بھی کیڑے نکالے، برائیاں نکالے، یہ بہت بری بات۔ لیکن کمال یہ ہے کہ انسان نیگیٹو میں سے بھی پازیٹیو نکالے۔ حکیم لقمان سے پوچھا، سعدی شیرازی نے اپنے شعر میں کہا کہ حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا، ادب از کیا مفتی، اے حکیم لقمان آپ اتنے با ادب ہیں، آپ کے ایٹیکیٹس سو اچھے، اتنے you're so well mannered, you're so well, your etiquettes are so fabulous، آپ اتنے ایٹیکیٹس کے مالک ہیں، اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ تو سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ کہا از بی ادبان، میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ تو کہنے لگا بے ادب لوگوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے بے ادب لوگوں سے ادب کیسے سیکھ لیا؟ تو کہا کہ مجھے جب ان کی باتیں بری لگتی تھی تو میں کہتا تھا میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے تو میں دوسروں کے اذیت کا سبب نہیں کروں۔
اسی لیے نیگیٹو میں سے بھی پازیٹو نکلے. آپ خود اتنے پازیٹو بن جائیں کہ آپ کسی کی نیگیٹو چیز نہ دیکھیں. ایک بہت بڑے استاد نے ایک کاغذ لیا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگایا اور ساری کلاس سے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا کالا دھبا کالا دھبا کالا دھبا. استاد نے کہا نہیں یہ سفید کاغذ ہے. اتنا بڑا سفید کاغذ کسی کو نظر نہیں آ رہا, اس پہ چھوٹا سا کالا دھبا سب کو نظر آ رہا. تو کبھی بھی کچھ لوگ نا مکھی صفت ہوتے ہیں. مکھی میں آپ جانتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا بھی زخم ہوگا نا آپ کے ہاتھ پہ یا کہیں پہ بھی, یا کہیں گندگی پہ کوئی زخم ہوگا تو وہ مکھی آ کے وہیں زخم پہ بیٹھے گی. مکھی صفت نہ بنے. کبھی بھی لوگوں کے کیڑے نہ نکالیں, لوگوں کی برائیاں تلاش نہ کریں, لوگ پازیٹو رہیں. جب آپ خود پازیٹو رہیں گے نا تو آپ کی زندگی میں خود بخود پازیٹیوٹی آئے گی. آپ سب لوگوں کو پازیٹیوٹی دیں گے. آپ خود آپ کے چہرے سے پازیٹیوٹی آئے گی, مثبت آپ کی باتوں سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کی ہر چیز سے. اور زندگی کے اندر انسان جو پازیٹو ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کرے, وہ ہر آدمی کو انرجائز کرتا ہے. وہ ہر آدمی کو جو صحیح درس ہوتا ہے زندگی کا وہ انجیکٹ کرتا ہے. تو ہمیشہ رہیں پازیٹو. اور جو میں نے کہا تھا آخری بات, لیکن آخری بات ایک اور بڑے میں مفکر کی, میں نے دیکھے بہت سی چیزیں تیاری کی تھی لیکن میں سب چیزیں پیش نہیں کرنا چاہتا. ایک اور بہت بڑے مفکر نے ایک جملہ کہا ہے, اپنی صفائیاں پیش مت کرو, کیونکہ جو افراد آپ کو ناپسند کرتے ہیں جتنی بھی صفائی پیش کر لو وہ کبھی قبول نہیں کریں, اور جو آپ کو پسند ان صفائی کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے. ہمیشہ پازیٹو رہیں اور اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیشہ پازیٹو. حضرت علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے, میں بھی پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, کہ وہ جو آپ 25 سال پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھر میں رہے نا, یعنی خلافت سے دور تھے, مسائل تھے, سے نہیں بنتی تھی, کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے, تو اس دوران کیا کیا آپ نے؟ یعنی 25 سال خاموش رہے؟ نہیں. مولا علی علیہ السلام نے بہت سی زراعت اور بہت سے باغات اسٹیبلش کیے, بہت سے بزنس اسٹیبلش کیے, اور عربوں کے ان علاقوں میں کہ جہاں پہ کنواں نہیں کھود سکتے تھے لوگ, وہ کہتے تھے مٹی نرم ہے کنواں بیٹھ جاتا ہے, آپ نے ان علاقوں میں جا کے کنواں گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور پانی کیسے نکالا جائے. اب ہمارے تو چلے ہم شیعہ ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں وہ تو امام تھے, اللہ کا ان کو دیا وہ خاص علم تھا, لیکن ایک ویسٹرن ایک مغربی مفکر نے یہ لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے اس زمانے میں مختلف زمینوں کو اینالائز کرنے کے بعد پانی نکالنے کا طریقہ سکھایا, زمین کو کاٹ کا طریقہ سکھایا, کون سی زمینوں پہ کون سے باغات اس زمانے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ڈسکور کیا, دریافت کیا, جب ابھی سائنس ترقی یافتہ ہی نہیں. اس لیے پازیٹو رہیں, سخت ترین حالات کے اندر انسان کی صلاحیات کا پتہ چلتا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تمام ٹیم کا, پروردگار آپ کی اس پوری ٹیم کو سلامت رکھے, جو انداز سے بہت بڑا مشن لے کے چلے ہیں اور بہت بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا. اور میری تمام بچیاں جو اس کے اندر پڑھ رہی ہیں اس کالج میں اور اس میں حصہ لے رہی ہیں, میرے تمام بھائی بہنیں بزرگ جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جو کسی بھی طرح سے اس میں مدد کر رہے ہیں, پروردگار آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ کامیابی عنایت فرمائے. آخر دعوانا